خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں. میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج گفتگو کروں گا تھوڑی سی ایک پریکٹیکل معاملے کے بارے میں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو بعض اوقات مجھے لوگوں کے میسیجز آتے تھے اور کئی دفعہ میں نے سوچا کہ بلکہ کوشش بھی کی کہ ان کو بتا دوں کہ کسی بھی پروفیسر کو کانٹیکٹ کرنے کا ان سے رابطہ کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے. اب مجھے میسیج اس طرح سے آتے تھے. فیس بک پہ آ گیا جی میسیج کہ میں فل برائٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, کیا آپ مجھے لیٹر آف ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, ڈیڈ لائن 3 دن میں ہے. چلیں ایک وجہ اس کی شاید یہ ہو کہ اپنائیت کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. لیکن بہتر طریقہ کسی بھی, فرض کیا آپ ایک فل برائٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو یا کسی بھی بیرونی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو 2 دن پہلے تو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اس چیز کے لیے اپلائی کرنا ہے. زیادہ تر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ 6 مہینے بعض اوقات سال پہلے اناؤنس کی جاتی ہیں. اور اس میں اگر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے یا یہ لیٹر چاہیے کہ کوئی پروفیسر آپ کے ساتھ کام کرنے پہ راضی ہے, تو پہلی چیز ان کو فیس بک پہ میسیج مت بھیجیں. اگر آپ کے پاس ان کا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ بھی میسیج مت بھیجیں. پہلے تو آپ ریسرچ کریں کہ جس ایریے کی آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس میں کون کون سے لوگ کس کس یونیورسٹی پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی 3-4 لوگوں کی, 5 لوگوں کی. پھر آپ ایک ای میل پہلے ڈرافٹ کریں, ٹھیک ہے نا, جس میں سب سے پہلے سبجیکٹ جو ہے اس کو ایمٹی نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے نا, اور کوئری ای میل. ٹھیک ہے, تو آپ لکھو گے ڈیئر پروفیسر سو اینڈ سو, رائٹ, جو بھی ان کا نام ہے. پھر جو ہماری پاکستان کے اتوار ہیں, پہلے ہم پاکستان میں کہتے ہیں السلام علیکم, تو بجائے وہ کہنے کہ آپ کہیں کہ آئی ہوپ دس فائنڈز یو ویل, رائٹ. پھر اپنا تعارف کرائیں, میں فلاں شخص ہوں, فلاں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, یا میں نے ابھی پی ایچ ڈی ختم کی ہے اس فیلڈ میں. میرا ارادہ ہے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا, اور میری ریسرچ نے مجھے یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ اس میں بہت بڑی اتھارٹی ہیں یا آپ اس میں بہت فیمس اسکالر ہیں, میں نے آپ کا کام بھی پڑھا ہے, تو میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں, امید ہے آپ میرے ساتھ اس پروجیکٹ میں مجھے مینٹر کریں گے, کام کریں گے. اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو برائے مہربانی آپ مجھے اپنا کنسنٹ دے دیں. میرا سی وی اور پروجیکٹ کا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ اس ای میل کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ جب ای میل کسی بھی پروفیسر کے پاس آئے گی, امریکہ میں, کینیڈا میں, کہیں بھی, تو ایک تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ ان کو کیوں کانٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ کہاں سے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اور پھر تفصیلات اگر وہ جاننا چاہیں تو آپ کا سی وی اٹیچڈ ہے اور آپ کا پاسبل پروپوزل اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, اگر اور تھوڑا سا فارمل ہونا چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں مسعود راجہ بول رہا ہوں, میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, میں یہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ کہ میں آپ کو تفصیلی اپنی ریسرچ پروپوزل بھیج دوں. ان دا مین وائل میرا سی وی جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. تو وہ تھوڑی سی انیشل ای میل یہ ہو جائے گی کہ آپ پہلے یہ ان سے پوچھ رہے ہو کہ کیا وہ آپ کی پروپوزل پڑھیں گے. اگر وہ کہتے ہیں یس, پھر آپ پروپوزل بھیج دو. تو یہ 2 طریقے کار ہیں. اب یہاں پہ میرے خیال میں جو ینگ لوگ ہیں, خاص کر کے آج کل تو ہماری پاپولر سیاست بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز پہ ہمارا حق ہے اور ہم ابرپٹ کنورسیشنز شروع کر سکتے ہیں. تو میرا تجربہ جو 20 سال کا امریکن یونیورسٹیز میں پڑھانے کا ہے, اور میں نے 3 ریسرچ یونیورسٹیز پہ پڑھایا,
ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت رسپیکٹفل ہوتے ہیں، بہت فارمل. حالانکہ کلاس میں وہ آپ سے 1000 قسم کے سوال پوچھیں گے لیکن رسپیکٹفلی. تو ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے آپ سے کہ جی آپ کیا ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، نہیں. لیکن دے ایکسپیکٹ اے سرٹن ڈیکورم، دے ایکسپیکٹ کہ جی آپ رسپیکٹفل ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ فارمل ہوں ارلی ای میلز میں. تو وہی جو ہمارے اتوار ہوتے تھے کہ ہم بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، یہ ہماری اپنی اتوار تھی نا، وہی آپ استعمال کریں. تو یاد رکھیے فیس بک پہ میسج کسی کو نہ کریں کہ ول یو بی مائی مینٹر، نو دے ڈونٹ نو یو. وہ تو فیس بک پہ یہ بھی نہ کریں کہ ہیلو سر، کئی دفعہ میسج آ جاتا ہے ہیلو سر، اب اس کا آپ کیا جواب دیں. The better is hello sir, I am so and so, I have a question, right. لیکن اس طرح کی فارمل سپورٹ کے لیے ای میل جو ہے وہ بیسٹ میتھڈ ہے، اور اس ای میل میں بھی فارملی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا کے پھر آپ رابطہ کریں. یہ چیز آپ کی مدد کرے گی جب آپ کسی سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے، ان کو ٹائم دیں. یہ نہ ہو کہ میرے پاس 3 دن ہیں جی مجھے لیٹر چاہیے، نہیں، 5 مہینے، 6 مہینے، کم از کم 1 مہینہ، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر تب دیں گے جب وہ آپ کے بارے میں تھوڑا زیادہ جانتے ہیں. اب اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ریسرچ یونیورسٹی میں کوئی بھی پروفیسر وہ خود آپ کو لیٹر لکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے I'll be willing to work with you. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو فنڈنگ دیں گے یا you will know. کہہ رہے ہیں میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں I'll be able to work with you. آگے آپ اپنا پروسیس جو بھی ہے وہ شروع کرو. اور تو یہ ان کی کنسٹرینٹس نہیں ہیں کہ وہ ان کو کوئی روک سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے نہیں آپ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام نہیں کرو گے، وہ ان کی چوائس ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپروچ کیسے کریں. تو ہمیشہ یاد رکھیے جو بیسٹ پروسیس ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، بس خاص فارمل، رسپیکٹفل اینڈ گیونگ آل دا نیسیسری ڈیٹیلز، وہ ہمیشہ بہتر ہے بجائے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا واٹس ایپ پہ یا کسی اور چیز پہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ جو ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ آج شیئر کر لوں بیسڈ ان مائی اون ایکسپیرئنس. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو چینل ہے اس میں آہستہ آہستہ مواد ڈیولپ کر رہا ہوں. کچھ ہے جو کہ تھیوری کے بارے میں، لٹریری اسٹڈیز کے بارے میں، کچھ ہے پروفیشنلائزیشن کے بارے میں، کچھ ہے پڑھانے اور تدریس کے بارے میں. یہ آہستہ آہستہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں میں تعمیر کر رہا ہوں یا بنا رہا ہوں، تاکہ پھر بعد میں جب ہم اور زیادہ ایبسٹریکٹ لیول کی گفتگو شروع کریں تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں ان ویڈیوز کی طرف آپ کو بھیج سکوں. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ایک پیغام آپ کے لیے. بتائیے گا اس سے آپ کو کچھ مدد ملی یا نہیں، لیکن کوشش کروں گا اس طرح کی ویڈیوز بھی بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں. بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ.